من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے فضل پہ ہم کو یقین ہے. الہی تو جو چاہے قطروں کو سمندر کر دے، اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت، تعریف، توصیف، تحمید، تکبیر، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اکرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں، صلاۃ و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا انتہائی اہم اور منفرد موضوع ہے، وہ یہ ہے خوش نصیب اور سعادت مند کون ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبشر کہا ہے۔ مبشر کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا، خوشی کی بات بتانے والا، انعام کے بارے میں بتانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو بے شمار بشارتیں سنائیں، خوشخبریاں سنائیں۔ کچھ خوشخبریوں کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، جن میں انہیں اللہ رب العالمین کی رحمت اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خوشخبریاں دیں، بشارتیں دیں، ان میں سب سے اعلیٰ ترین بشارت اور خوشخبری کو طوبیٰ کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ توئے واو بے اس کے بعد چھوٹی ہے، طوبیٰ۔ عموماً آپ نے یہ نام سنا ہوگا، مسلمان اپنی بیٹیوں، بہنوں، بچیوں کے نام رکھتے ہیں۔ بہرحال طوبیٰ سے ملنے والی عظیم خوشخبریوں کا ذکر انشاءاللہ آج آپ اس خطبے میں سنیں گے۔ یوں سمجھیں کہ وہ خوشخبری جو لفظ طوبیٰ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اس کو آپ ٹاپ کلاس کی خوشخبری کہہ سکتے ہیں۔ آج کا موضوع انتہائی دل نشین ہے اور باعث تسکین ہے۔ سب سے پہلے لفظ طوبیٰ کی میں وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ طوبیٰ کا مطلب ہے خوشخبری، بشارت، گڈ نیوز، خوشی کی بات، اور اسی طرح کہ ایسی بات جس کی وجہ سے دل کو سکون مل جائے، آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں۔ طوبیٰ کا مطلب پاکیزگی بھی ہے، طوبیٰ کا مطلب خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، طوبیٰ کا مطلب عزت بھی ہے، خاص عزت، اور طوبیٰ کا مطلب نعمتیں بھی ہیں، طوبیٰ کا مطلب جنت بھی ہے، اور طوبیٰ کا مطلب جنت کے باغات بھی ہیں۔ اور ایک حدیث میں طوبیٰ جنت کے ایک درخت کو بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے، اور وہ اتنا لمبا چوڑا درخت ہے کہ ایک آدمی 100 سال اگر اس کے نیچے سفر کرتا رہے تب اس کا سایہ اور اس کا حجم جو ہے جا کے ختم ہوگا۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جس آدمی کو لفظ طوبیٰ کے ساتھ خوشخبری سنائی گئی ہے، یوں سمجھیں کہ اس کو اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، خیر بھی فرمائے گا، بھلائیاں بھی عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا، دنیا اور آخرت میں اس کو بہتری بھلائی بھی ملے گی۔ اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طوبیٰ کے ساتھ خوشخبری اور بشارت دی ہے، اسے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں ہی کامیاب ہے۔
جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں انہوں ستئی خیرانے، انہوں ستئی خیرانے۔ اللہ ہمیں اس قسم کے لوگوں میں شامل فرمائے جن کو لفظ توبہ والی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، آمین۔ قرآن کریم سنیے، ایمان تازہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، بڑی پیاری کتاب، بڑی عمدہ کتاب، بڑی اعلیٰ کتاب۔ جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی اس نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے، اور جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا کوئی فرشتہ نہیں ہے، جو کتاب آئی اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کتاب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں موجود ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا، ومبشرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب قرآن کریم میں آپ کا صفاتی نام جو بیان کیا گیا ہے مبشر ہے، یعنی خوشخبریاں دینے والا۔ ایسے کرو گے تو یہ خوشی کی بات ہے، یہ انعام ملے گا، ایسے کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، ایسے کرو گے تو یہ نفع ہوگا۔ بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، گڈ نیوز دینے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ والی عظیم خوشخبری کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اعلان عام فرما دیا قرآن کریم میں رب العالمین نے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ فرمایا جو لوگ صحیح انداز میں ایمان لے آئے، سچے مومن بن گئے، وعملوا الصالحات، اس کے بعد اچھے کام کیے، نیکیاں کرتے رہے، نیکوکار بن کے انہوں نے زندگی گزاری، طوبى لهم، ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے درخت ہیں، رب کی رضا ہے، ہر قسم کی بہتری ہے، بھلائی ہے، خیر ہے۔ طوبى لهم وحسن مآب، اور ان کا گھر بھی رب العالمین نے جنت میں بہترین بنا دیا ہے۔ توبہ کا معنی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب وہ کون سے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بشارت دی ہے۔ سب سے پہلا نمبر صحابہ کرام کا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنہوں نے دیکھا، تابعین اعظام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبى لمن رآنی وطوبى لمن رآ من رآنی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عظیم خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے، جنت کے محلات ہیں ان لوگوں کے لیے، جنت کے باغات ہیں ان لوگوں کے لیے۔ طوبى لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ صحابہ سعادت مند ہیں، صحابہ خوش قسمت ہیں، صحابہ خوش نصیب ہیں، صحابہ نو ستئی خیرانے، صحابہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اس کے لیے بھی بشارت ہے جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھ کو دیکھا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے لیے بھی خوشخبری ہے، جس نے رسول اللہ کو دیکھا صحابی بن گیا، سعادت مند خوش نصیب بن گیا، اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعی بن گیا، خوش قسمت اور خوش نصیب بن گیا۔ صحابہ کے لیے بھی عظیم خوشخبریاں ہیں اور تابعین کے لیے بھی عظیم خوشخبریاں ہیں۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عبد الرحمن الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے، دو آدمی آتے ہیں، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے ایک آدمی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، من رآک فآمن بکا وصدقکا واتبعکا ماذا لہو، جس آدمی نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کی پیروی کی، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی لہو، ایک مرتبہ فرماتے طوبی لہو، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے عظیم خوشخبری ہے، اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک دوسرا شخص آگے ہو کر، آگے پڑھ کر اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت من آمن بک وصدقک واتبعک ولم یرک، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے ایک وہ بندہ ہے جو آپ پر ایمان لایا گئے، جس نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کا پیروکار بن گیا، آپ کا تابعدار فرما بردار بن گیا، وَلَمْ يَرَكَ، لیکن اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ پر بن دیکھے ایمان لایا ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں طوبی لہو ثم طوبی لہو ثم طوبی لہو، تین مرتبہ رحمت للعالمین نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، بشارت ہے، بشارت ہے، سعادت مندی ہے، سعادت مندی ہے، سعادت مندی ہے۔ ثابت یہ ہوا صحابہ کرام کا جو مجموعی طور پر، اجمالی طور پر مقام ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے آپ کو دیکھ کر ایمان لایا، ایک مرتبہ خوشخبری سنائی، جنہوں نے بن دیکھے مخلص طور پر، خالص طور پر، دل کی رضا کے ساتھ سچے پیروکار بن کر آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو ایک بار نہیں بلکہ 3 بار توبہ والی خوشخبری سنائی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، دوسرا وہ سعادت مند آدمی ہے جو پر فتن دور میں، فتنوں والے دور میں جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے، اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے، اسلام پر چلنے والے کو لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں، اس کی ہوٹنگ کریں، اس کو کانے تانے کسے، اس کے اوپر باتیں بنائیں، اس کے اوپر الزام لگائیں، اس کا مذاق اڑائیں، ایسے پر فتن دور میں جو آدمی دین کے اوپر چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان، ایسے مومن کے لیے بھی لفظ توبہ کے ساتھ خوشخبری سنائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا، کوئی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جس طرح ایک نئے علاقے میں کوئی غیر علاقے کا آنے والا آتا ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی پہچان نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی آنا جانا نہیں ہوتا۔ بدأ الاسلام غریبا، فرمایا جب اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب ایسے حالات بن جائیں گے، ایسے حالات ہو جائیں گے جس طرح شروع میں اسلام اجنبی تھا، ایک وقت آئے گا اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج میرے بھائیوں وہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے۔ سچا مسلمان ہونا، کھرا مسلمان ہونا،
اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں پوری کائنات کو قربان کر دینا، سب کچھ چھوڑ دینا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے مخلص مسلمان لاکھوں میں بھی چند ملیں گے اور ہزاروں میں بہت کم ملیں گے۔ اس طرح کے مسلمان ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ ایسے سچے کھرے مسلمانوں کا ملنا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان قریب لوٹ کر پھر اجنبی ہو جائے گا۔ مجھ سمیت ہم اکثر لوگ صرف اسلام کی تابع دار ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے میں۔ ہماری عبادتیں رسمی ہیں، ہماری نمازیں رسمی ہیں، ہماری داڑھیاں عادتاً ہیں، شرافتاً ہیں، خاندانی ہیں، اور ہمارا مسجدوں میں آنا جانا عادتاً ہے یا رسماً ہے۔ اکثریت کا الا ماشاء اللہ سوائے چند افراد کے، تو وہ سچے مسلمان جن کا مزاج حضرت بلال جیسا ہو، حضرت سمیہ جیسا ہو، آل یاسر جیسا ہو، زید و خبیب جیسا ہو، آج اس طرح کے مسلمانوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ فرمایا ان حالات میں جو لوگ اجنبی اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی مومن ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے طوبہ ہے، عظیم خوشخبری ہے، جنت کے محلات ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری بیان فرمائی ہے، کن لوگوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے، طوبہ ہے، جنت ہے، خیر ہے؟ وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار زندگی کی بہار ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے والا شخص ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے، اور جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے وہ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب، یہ مکہ کے کافر مشرک کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود ان پر عذاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہوں، ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے۔ ایک حدیث میں 3 فائدے بتائے گئے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، فجر کی نماز کے بعد استغفار کرتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد استغفار کرتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر اور ساری نمازوں میں نماز کے بعد استغفار کرتا ہے، چلتے پھرتے اس کی زبان پر استغفر اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، توبہ کرتا رہتا ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہے، 3 فائدے اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، زندگی میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں بندہ تنگ دست ہو جاتا ہے، بندہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کسی مشکل کے اندر مشکل کڑی آ جاتی ہے، مشکل میں پھنس جاتا ہے، استغفار کو لازمی کرنے والے بندے کو رب العالمین دنیا کی ہر مشکل گھڑی سے آزاد فرما دیتے،
ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، بندے کے اوپر غم آ جاتا ہے، بندے کے اوپر پریشانی آ جاتا ہے، بندہ صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے رب العالمین اس کو صدموں سے دوچار ہونے سے بچا لیتا ہے، اس کو صدمہ آ جائے اس کے غم کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تیسرا فائدہ یہ ہے رب العالمین اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کو گمان اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک اور دعا بتائی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان فر من الضعف، چاہے وہ اتنا بڑا مجرم ہو، میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو، اتنے بڑے مجرم ہونے کے باوجود اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے بعد یا صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اس کو صدق دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، شام سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ شام کی نماز کے بعد یا شام کے اوقات میں مغرب کے بعد جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، رات کے کسی حصے میں صبح سے پہلے وہ بندہ فوت ہو گیا داخل الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ دعا جن بھائیوں کو یاد ہے پڑھنے میں سستی نہ کریں، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ غفلت اور سستی چھوڑ کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہر بندے پر موت کا وقت آنا ہے، کسی نہ کسی وقت اس نے فوت ہونا ہے۔ اس وقت کا تعلق یا دن کے ساتھ ہوگا یا رات کے ساتھ ہوگا۔ جو بندہ باقاعدگی سے اس دعا کو صبح شام پڑھتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں میرے نبی کا فرمان سچا ہے، جب وہ فوت ہوگا اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں پہنچا دے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں طوبیٰ عظیم خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے، خوشی کی بات ہے، جنت کے محلات ہیں، جنت کے باغات ہیں، دونوں جہانوں کی خیر ہے اس آدمی کے لیے وجد فی صحیفته، جس کے نام اعمال میں، جس کے کھاتے میں استغفار کثیرا، جب حساب کتاب ہوا کثرت کے ساتھ استغفار جس کے کھاتے میں پایا گیا اس کے لیے طوبیٰ گئے عظیم خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم دیکھیں ہمارے کھاتے میں گناہ بے شمار موجود ہیں، گالیاں موجود ہیں، تہمتیں موجود ہیں، الزام تراشیاں موجود ہیں، بدگمانیاں موجود ہیں، ظلم کی باتیں موجود ہیں، بے حیائی کی باتیں موجود ہیں، لا یعنی فضول قسم کی باتیں موجود ہیں۔ اگر میرے بھائیوں ہمارے نام اعمال میں کسی چیز کی کمی ہے وہ استغفار کی کمی ہے، اس کمی کو دور کیجئے اور سعادت مند بن جائیے، طوبیٰ والی خوشخبری کے حقدار بن جائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور خوش نصیب جس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی طوبیٰ ہے،
بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس کے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، خیر ہے، بھلائی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقناعا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عظیم خوشخبری ہے، بشارت ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کی ہدایت عظیم نعمت ہے۔ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن اسلام والی نعمت نہیں ہے، اس کے پلے ککھ ہی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس دنیا کی نہ زیادہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کوٹھیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پلاٹ ہیں، نہ بینک بیلنس ہیں، نہ ڈالر ہیں، نہ درہم ہیں، نہ دینار ہیں، نہ یورو ہیں، نہ پیسے ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ اس کا گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ سچا مسلمان ہے۔ اللہ نے اس کو اسلام والی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے پلے سب کچھ ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ فرمایا طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، عظیم خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے اسلام والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام عظیم نعمت ہے، اسلام عظیم نعمت ہے۔ جس بندے کو یہ نعمت مل گئے اس کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث قدسی ہے، قال اللہ رب العالمین، قال اللہ عز و جل، رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیت، تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس آدمی کو جس کو میں ہدایت دے دوں۔ فاستعذونی اہدکم، اے میرے بندو تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو، مانگنا تمہارا کام ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اہدکم تمہیں ہدایت عطا کروں۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، ہدایت پر چلنے کی دعا مانگتا ہے، پھر دوسروں سے بھی دعا کرواتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے خود ہدایت پہ چلنے کے لیے راضی نہیں، دوسروں کو کہتا ہے دعا کرو تو یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس میں طلب ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، جس میں ذوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کا شوق نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہدایت دی ہے اور ہر نمازی نماز میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین تو نے مجھے ہدایت والا راستہ دکھایا ہے۔ طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، خوشخبری اس بندے کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی۔ وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا، اس کی گزران مناسب ہے، درمیانی ہے، اس کے پاس کوئی لمبے چوڑے خزانے نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کا مال بہت زیادہ نہیں ہے۔ وَكَانَ، لیکن اس ایمان والے میں، اس مومن میں ایک خوبی اور کوالٹی یہ ہے، اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے رب کی رضا پہ راضی ہے، گزارا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ آج لوگ حالات کی تنگی کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا مکان نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن جو مومن رب کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں، حسد نہیں کرتے، رب کے گلے شکوے نہیں کرتے، دولت ایمان مل گئی، اس کے بعد جتنا قسمت میں تھا مل گیا، رب کی رضا پہ راضی ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں طوبیٰ ایسے مسلمان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ ہمیں جو رب نے ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ حضرات توجہ فرمائیے، کچھ اور بھی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں جو سعادت مند ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طوبہ کے ساتھ عظیم خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے، جو اپنی زبان کو قابو کر لیتا ہے، جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے، جس کی زبان اس کے قابو میں ہے۔ فرمایا طوبیٰ لمن ملک لسانہ، عظیم خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، جس کی زبان کسی کے گلے میں، کسی کی غیبت میں، کسی کا مذاق اڑانے میں، کسی پر الزام لگانے میں، کسی کو دکھ دینے میں استعمال نہیں ہوتی۔ اس آدمی کے لیے بھی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ایک اور خوش قسمت جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طوبیٰ کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا طوبیٰ لمن وسعہ بیتہ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اس کا گھر کافی ہو گیا، جو زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارتا ہے، جو زیادہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، جو بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نہیں نکلتا، طوبیٰ لہ، عظیم خوشخبری ہے اس کے لیے، جنت کی بشارتیں ہے۔ وہ بندہ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں، جو بندہ زیادہ وقت گھر میں رہتا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس کو 4 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو فتنے اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان فتنوں اور برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو والدین کی مسلسل نیک دعائیں ملتی رہتی ہیں۔ گھر میں وہ اماں کی خدمت کرتا ہے، ابا کی خدمت کرتا ہے، والدین کے سامنے رہتا ہے، والدین دیکھ کر اپنے بچوں کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے بیوی بچوں کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ گھر میں رہنے کی وجہ سے بیوی بھی خوش ہوتی ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور ان کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے جس گھر کا سربراہ زیادہ دیر گھر پر رہتا ہے، گلی میں، محلے میں اور معاشرے میں اس آدمی کا الگ مقام اور مرتبہ بھی ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی اور روب بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ آوارہ نہیں ہے، یہ بندہ پبلک مقامات پہ بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ معزز آدمی ہے، یہ مؤدب آدمی ہے، یہ گھر میں رہنے والا ہے۔ تو یہ 4 فائدے ہوتے ہیں اور حاصل ہوتے ہیں اس بندے کو جو زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، طوبیٰ لمن وسعہ بیتہ، اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے جس کو اس کا گھر کافی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم وحسن مآب۔ ایک اور خوش قسمت اور سعادت مند آدمی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طوبیٰ کے ساتھ خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا طوبیٰ لمن بکا علی خطیئتہ، جو آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ انسان کا گناہ گار ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، صرف انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ کا رہ جانا، گناہ پہ قائم رہنا اور گناہ پہ ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بھول آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی اور غلطی ابلیس نے بھی کی تھی،
مزاج میں فرق تھا. آدم علیہ السلام کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جھک گئے اے اللہ میں ظلم کر بیٹھا, اگر تو نے مہربانی نہ کی تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. معافی مانگی, توبہ کی, جھک گئے, ندامت کا اظہار کیا, رحمت کا سوال کیا, وہ بھول معاف ہو گئی. جو غلطی ہوئی تھی رب نے معاف کر دیا, اور شیطان نادم نہیں ہوا, شرمندہ نہیں ہوا, جھکا نہیں, معافی نہیں مانگی, بلکہ کہنے لگا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اس نے اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا, تو مردود ہے, قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی. گناہ کو یاد کرنا, اعتراف کرنا, معافی مانگنا, رونا, آنسو بہانا, یہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے. فرمایا کہ ڈھونڈتے رہے غیروں کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنوں پہ نظر تو دنیا میں برا نہ ملا. آج میرے بھائیوں ہمارے پاس دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے لیے ٹائم ہے, دوسروں کی غلطیاں کوتاہیاں ظاہر کرنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے, جاسوسیاں کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے, تبصرے کرنے کے لیے, اور الزام لگانے کے لیے, اور ان کی کوتاہیوں کو پردہ فاش کرنے کے لیے, اور لوگوں میں شیئر کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر ہمارے پاس میرے بھائیوں اکثریت کی حالت یہ ہے, ٹائم نہیں ہے, اپنے گربان میں جھانکنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے جو غالباً صحیح بخاری کی تشریح میں ہے. انہوں نے ایک مجمع میں خطاب کیا اور فرمانے لگے لوگو, تمہیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا. کہاں تنکا کہاں شتیر, حالت بالکل ایسے ہی ہے. دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں غلطیاں نظر آتی ہیں, اپنے بڑے بڑے گناہ آنکھ بند کر لیتے ہیں. جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ سمجھتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا, وہ نہیں دیکھ رہی, لہذا میں نقصان سے بچ جاؤں گا. اس طرح کوئی آدمی کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے, مجھے میرے گناہ یاد نہیں ہے, مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا. نہیں نہیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قیامت کے دن ایک ایک بول کا, ایک ایک قول کا, ایک ایک فعل کا, ایک ایک لفظ کا, ایک ایک حرف کا, ایک ایک نقطے کا, ایک ایک اشارے کا رب کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یاد کر تیری مرضی, یاد نہ کر بھلا دے تیری مرضی, حساب ہر حال میں دینا پڑے گا. اس لیے وہ سعادت مند ہے جس سے اگر غلطی ہو گئی گناہ کو یاد کر کے رو پڑا, گناہ کو یاد کر کے رو پڑا, رب کے سامنے توبہ کر لی. فرمایا توبہ لمن بکا علی خطیئتہ, اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے, بشارت ہے, جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا. اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں کو یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کسی نے کہا یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 قطرے ایسے ہیں, وہ زمین پر بعد میں گرتے ہیں, گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. ایک شہید کے خون کا قطرہ ہے, اور دوسرا گنہگار کی ندامت کے بعد توبہ کے وقت آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ ہے. ایک اور خوش قسمت اور خوش نصیب جس کے لیے لفظ توبہ کے ساتھ بشارت دی ہے. فرمایا توبہ آزا عصفور من عصافیر الجنہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, نبی علیہ السلام ایک ننھے سے بچے کا جنازہ پڑھا کر واپس آئے. آپ کو چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی محبت ہوا کرتی تھی, آپ بڑے پریشان ہیں, طبیعت پر گہرے اثرات موجود ہیں. اما جان فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عظیم خوشخبری ہے اس بچے کے لیے, یہ تو جنت کی
چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے جس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی، معصوم تھا، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وغیر ذالک، ایسا کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ معصوم بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ آخری بات اس حوالے سے کہ وہ آدمی بڑا سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے اور وہ جنت کا مستحق ہے، اس کو جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، جنت کے انعامات نصیب ہوں گے، جنت کے باغات نصیب ہوں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، خوشخبری ہے، بشارت ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے عمر لمبی عطا فرمائی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے 60 سال زندگی دے دی، قیامت کے دن اس کا کوئی عذر اور بہانہ نہیں چلے گا، لیکن جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو نیکیوں کے ساتھ مزین کیا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سعادت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان بشارتوں کا حقدار اور مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اسلام پر فرمائے، لمبی لمبی عمریں جو ایمان والی ہوں، نیک اعمال والی ہوں، صحت والی ہوں، جن میں محتاجی نہ ہو، جن میں گناہ نہ ہو، جن میں نافرمانی نہ ہو، شریعت کی مخالفت نہ ہو، اللہ ہمیں ایسی لمبی عمریں نیک اعمال کے ساتھ نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا